حضرات سلام کے کندم پیش خدمت ہے۔ بیوی شوہرہ کا بیان ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمارے اولاد کے مولا کا میدان کارزار میں مولا حضرت کی یاد بنا رہے تھے، اسی وقت کافی شکرا ہے۔ اور یہ خط مولا اور آقا کو دیا، اسی پس منظر میں بیٹا رکھا آپ اللہ سماع فرمائیے۔ ایک نعرہ صلوات۔ کربلا جا کے ہمیں بھول نہ جانا بابا، کربلا جا کے ہمیں بھول نہ جانا بابا، وہ یاد کرتی ہے تمہیں فاطمہ صغرا بابا، کربلا جا کے ہمیں بھول نہ جانا بابا، او ہائے کس کا گلا، کس کی شکایت میں ہائے کس کا گلا، کس کی شکایت میں ایک نام کسی نے بھی نہ لکھا بابا، کربلا جا کے اتر گئے تھے میرے بھائی تمہیں لے جاؤں گا، کہہ گئے تھے میرے بھائی تمہیں لے جاؤں گا، کیا ہوا آئے نہ لینے مجھے، کیا ہوا آئے نہ لینے مجھے بھیا بابا، کربلا جا کے میں سمجھتی ہوں کہ بھائی میں رچائی شادی
میں سمجھتی ہوں کہ بھائی نے رچائی شادی اس لیے آئے گا لینے مجھے بھائی بابا اس لیے آئے گا لینے مجھے بھائی بابا آئے اب تو اصغر بھی میرا گھٹ لو چلتا ہوگا آئے اب تو اصغر بھی میرا گھٹ لو چلتا ہوگا میرے بھیا کو میرا نام بتانا بابا میرے بھیا کو میرا نام بتانا بابا سو رہے ہو اصغر کو میرے جھولے میں سو رہے ہو سو رہے ہو علی اصغر کو میرے جھولے یہ حقیقت میری جھولے کو جھلانا بابا ہے یہ حقیقت میری جھولے کو جھلانا بابا یاد کرتی ہے تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا کربلا جا کے مجھے بھول نہ جانا بابا رحم الله من قرأ الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيد أصل ما في الوجود لنا في كل موجود ونقطة دارة الوجود صاحب الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الممجد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله ولا أعدائهم أجمعين ولا هادنا قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا صلوات الله حاضر مقدمة معزز عزادار میں سود شہداء خوش نصیب افراد سعادت مند لوگ فرش عزا پہ آتے ہیں جس سے اللہ کا کرم ہوتا ہے وہی فرش عزا پہ آتا ہے اس لیے کہ فرش عزا اس کی فرش عزا ہے جو انما کے حصار میں ہے اور اس اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نجس کو یہاں تک آنے نہیں دوں گا اللہ کرے ہمیں معلوم رس جہاں بھی نجس نہیں ہے رس گندگی کثافت میل کچیل کو بھی نہیں آنے دوں گا تو بہرحال کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو مطہر میں شمار کیا اس لیے طہارت کے بز میں آ گئے مطہر افراد کے بز میں آ گئے آپ کہاں کس کے پاس بیٹھے ہیں آپ کس کے شانہ بشانہ بیٹھے ہیں اور مجلس رضا پہ آنے کا کہ آداب بھی ہیں آداب کم سے کم ہمیں باوضو ہونا چاہیے کم سے کم باوضو اس لیے کہ اس فرش پر معصومین علیہ السلام آتے ہیں کس کا مقدر کیسا ہے کس معصوم کی بس میں بیٹھا ہے اور وہ معصوم اسی لیے اللہ نے نہیں کہا امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس کا زبانیں بتاؤں گا کیونکہ آپ بہت مجلس سے سنے ہوئے ہیں اور وہ امت وسط کون ہے تکونوا شہداء علی الناس ناس یعنی شہداء یعنی لوگوں کی شہادت دینے والے گواہی دینے والے ہاں پروردگار میں نے محشر میں
یہی امام ہوں گے جو بخشش کروا دیں. پروردگار میں نے دیکھا تھا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, بڑی سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے تھے. میرے گھر والوں کے نام آتے تھے تو سر کو تسلیم کر دیتے تھے اور صلوات بھیجا کرتے تھے. قضائل پہ خوش ہوتے تھے, مسائل پہ گریہ کرتے تھے. اس فرض پہ آئے ہیں تو اپنی مغفرت لے کر جائیں, خود اپنے والدین اپنے عزیز و اقارب کے لیے مغفرت کی دعا کر کے جائیں. بہرحال بغیر تمہید کے گفتگو کل جہاں میں نے چھوڑی تھی وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں مستقل آنے والوں کے لیے. اور بعد میں اگر جو آئے ہیں ان کو نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور پوچھنا ان کا فرض ہے کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئے. اور اگر نہیں پوچھے تو یہ آپ کا مقدر ہوگا. اور زمانے کو پوچھنے کی عادت نہیں ہے. مجھ مولوی سے کہا پوچھے, جب وہ خطیب منبر سلونی کہہ رہا تھا, صلاۃ پڑھی عظمت آل محمد پر, جب ان سے نہیں پوچھا تو کہہ رہا تھا کہ زمین کے راستوں سے آسمان کے راہوں تک زیادہ جاننے والا ہوں. آسمان کے راہیں مطلب وہ ہماری پکی سڑک ہے. یہ آپ ایک دنیا کو دیکھ کے حیران و پریشان میں سجدہ رہے ہیں. مجلس تو اب شروع ہوگی. یہ تو میں 18 لاکھ عالم ہیں. کتنے گھبرا کیوں جاتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ 18 لاکھ پڑھتے نہیں قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالم تو نہیں. یہ جو ان آنکھوں سے جو فلکیات دکھائی دے رہے ہیں, یہ پلوٹو, یہ مریخ, یہ مشتری, یہ صرف ایک عالم ہے. اور اللہ رب العالمین ہے تو اس کا بھی حاضی ویسا ہی ہوگا جیسا اللہ رب العالمین ہے. تو اس کے رسول کو بھی رحمت للعالمین ہونا چاہیے. اور جب اس کا رسول رحمت للعالمین ہے تو اس کا جانشین بھی عالمینی ہونا چاہیے. لیکن ستمگری بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنا امام کہہ کے محدود کر دیا. بڑا خوبصورت ہے آپ کہ ہمارا امام, لیکن میں کہاں چلا لکھ دے رہا, بہت خوبصورت نہیں آپ. اور اگر آپ ہی کے امام ہے تو قیامت کے دن جو ہمارے بھائی ہیں وہ یہ کہہ کے آگے نکل جانا, پروردگار کیا ہوا کا امام تو پارا ان لوگوں نے دیا تھا جو ماتم کرتے تھے. توجہ, ہمارے لیے تو حاضر رہا کا انتظام نہیں کیا تھا تو ہمیں جانے کے لیے کیا نہ روک لے گا؟ نہیں سمجھ پائے. سمجھ پائے محمد والی محمد. بھائی ہمیں آپ نے کالج میں پڑھائی نہیں, ایڈمیشن ہی لیا, آپ میرا امتحان کیا لیں گے؟ جب میں کسی پروفیسر کے سامنے میں بیٹھا ہی نہیں تو امتحان کا سوال کیا ہے؟ کبھی اس کے لیے تیار نہیں تو ہم نے ہٹا دیا. بہرحال میں جس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ولایت اللہ پیش کر رہا ہوں. اور یہ ولایت میں کچھ کل میں عرض کر چکا ہوں. یہ تسلیم کرنا بوزر کے لیے مشکل تھا اور سلمان کے لیے آسان تھا. صلی محمد والے 9-10 درجے کا جو فاصلہ ہوا, بہرحال کیوں روایت پہ ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے اپنی امانت, قرآن کو نہیں کہا امانت, قرآن کو کہا امانت, امین جبریل امین. جبریل امین اس لیے بنے کہ ان کو جو چیز دی گئی
ویسے ہی لا کے پہنچا دیا، امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا، اس میں جبریل امین ہے۔ لیکن اللہ اس امانت کو نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمانوں زمینوں اور کائنات کو پیش کیا اور اس نے انکار کر دیا اور اس سے وہ ڈر گئے، لیکن صرف قبول اس نے کیا۔ کس نے کہا؟ جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ یہ شباہت صرف انسانوں کی نہیں ہے، یا پھر جملہ کہہ دو بچوں کے لیے کہ شیطان جنی بھی ہو تو انسی بھی، جو آل محمد کو تسلیم کر لے، نہیں جملہ آگے سے، جو آل محمد کو تسلیم کر لے وہ آدم کی اولاد، جو تسلیم نہ کرے حق ہے، جو تسلیم کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے میں نے کل کہا تھا اس سے پہلے، آدمی کا خاصہ کیا ہونا چاہیے؟ آدمی کا خاصہ آدمیت، آدمی کا خاصہ آدمیت، یعنی مطلب یعنی وہ صفات، وہ کمال جو آدم علیہ السلام انسانیت کے لیے اپنے اندر سمیٹ کے لائے تھے، وہ اگر آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو آدم ہے، آدمی ہے، اور اگر نہیں پایا جاتا تو شکل آدمی کی ہے لیکن حقیقت نہیں۔ حقیقت اور مجاز میں فرق ہے۔ کسی کو صورت دیکھ کے مسلمان کر دینا یہ اور بات ہے، اور رسول دیکھ کے سلمان کر دے۔ کسی بےگر کو دیکھ کر فقیر کہہ دے یہ اور بات ہے، لیکن محمد رسول اللہ جس کو ابو ذر کہہ دے وہ اور بات ہے۔ عزیز و دوستو، آل محمد کی ولایت جیسی تھی ویسی اگر انبیاء نے تسلیم کر لیا ہوتا، بہت دنیا کہہ رہا ہوں، انبیاء نے تسلیم کر لیا ہوتا تو یہ کیٹیگریز نہ ہوتی۔ پڑھا لکھا مجموعہ ہے، پڑھا لکھا مجموعہ ہے، یہ کیٹیگریز بتا رہے ہیں کہ ہر انبیاء میں بھی اتنی صلاحیت نہیں تھی جیسی آل محمد کی ولایت کو تسلیم کیا جائے۔ اولو العزم انبیاء، رسول نبی کیسے بنے؟ جنہوں نے قبول کر لیا، ہاں ٹھیک ہے، جنہوں نے سبقت کیا، اسے اللہ نے اولو العزم انبیاء بنایا، اولو العزم رسول بنایا، اور جس نے انکار کیا اس کو چھوڑا بھی نہیں۔ میں نے کل ایک روایت میں نے سنائی تھی مولانا کا بسارے درجات سے، مولانا نے فرمایا کہ جب یہ میری ولایت اللہ نے انبیاء سے پیش کی تو سب نے قبول کیا، لیکن یونس بن متا نے اس کو قبول کرنے میں تعامل کیا، انکار نہیں۔ توجہ، تو عالم اسلام کو توجہ کرنا چاہیے، جب انبیاء تعامل کرنے میں بخشے نہیں جا رہے ہیں تو ہم تو انکار کر رہے ہیں، ہم تو انکار کر رہے ہیں۔ اور کیسے قرار لیا؟ کس نے لیا؟ کہ اللہ نے لیا نا، تو کیسے اللہ نے لیا؟ عالم ذر میں آئیے، پتہ چلے عالم ذر میں جب آئے، ذروں کی شکل میں تھے، تو اللہ نے قرآن میں تھوڑی دیر کے بعد چل کے بتاؤں گا، اگر میں بھول جاؤں قرآن بولنا تو یاد دلا دیجیے۔ عالم ذر میں اللہ نے ہمیں
ذرات کی شکل میں اس عالم میں بکھیر کر اس نے اپنی ربوبیت کی گواہی لی اور کلمہ استفہام کے ذریعے، استفہام یہ فہم سے ہے نہیں، فہم، کہا الستو، استفہام، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہر ایک نے کہا قالوا بلا شہیدنا، ہاں میرے پروردگار میں گواہ ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے۔ اور جیسے ہی اپنی ربوبیت کی گواہی لی، فوراً اس نے آواز دی محمد النبی کو، اگر تم ہمیں اپنا رب تسلیم کرتے ہو، اپنا مالک تسلیم کرتے ہو، اپنا اللہ تسلیم کرتے ہو، تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو میرا رسول ہے اسے تسلیم کر لو۔ پھر اس مالک نے آواز دی کہ جب تم نے میری توحید کو مان لیا ہے، میرے رسول کی رسالت کو مان لیا ہے، جب تم مجھے مانتے ہی ہو تو میں تم سے کہتا ہوں یہ علی امین المومنین ہے، صرف علی نہیں، اولاد المعصوم، اولاد المعصومین حجت اللہ، اور ان کی اولاد حجت پروردگار ہے، اسے تسلیم کرو بلا فاصلہ۔ اب آئیے کس معیار کے ساتھ اللہ نے لیا اور آل محمد کو کس معیار پہ رکھا۔ معیار پہ اگر اتر جائے تو سلمان پیچھے ہو جائے۔ آپ بھی سلمان بن سکتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں، طہارت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سکی روٹی کھا کے آئے ہیں، اس میں دیکھیے چچا کا حق نہیں ہے، پھپھو کا حق نہیں ہے، صلاح کریے محمد آل محمد کا۔ اگر پاک ہے، بیلول سے کسی نے پوچھا تھا تو کیا کہا تھا؟ پیر صاحب کو چلائیے نہیں، کھانے سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ کب آل محمد سمجھ میں آئی؟ کب جنت آپ دیکھیں گے؟ جنت میں جانے کے لیے شیعہ پیدا نہیں ہوا، جنت میں لے جانے کے لیے پیدا ہوا۔ ایک شیعہ جنت میں لے جائے گا، جائے گا نہیں، لیکن آپ آل محمد کے اقتدار کو تسلیم تو کریں، ان کی شہنشاہیت کو مان تو لیں، ان کی ملوکیت کو مانے، ان کی عاملیت کو مانے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یا مجھے غور سے حیران کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ دیکھو میں شہنشاہ ہوں، میں مالک ہوں، میں کائنات کا اونر ہوں، انما ولیکم اللہ، صرف اصل میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ لا الہ، کسی نے معصوم سے آ کے پوچھا، خود رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، ایک اعرابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جنت کی قیمت، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ صلوات پڑھیے حضرت علیہ، جس نے لا الہ الا اللہ، یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہو، ہم لوگ آواز جا بھی جاتی میرے بھائیوں پہ، غور سے سنیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا۔ ہمیں کیسے کلمہ پڑھا ہے؟ آل رسول کے لیے جو کچھ کہتے ہیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ کلمہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے کوئی بات ہوئی
اور شمیم صاحب نے نواز صاحب نے کسی کو کچھ کہا تو آگے بڑھے ہم، ارے آپ نے کیا ان سے کہا، ان کے خلاف یہ تو سن ہی نہیں سکتے، کیوں کل کلمہ پڑھے ہوئے تھے۔ کلمے کا مطلب یہ ہے، نہیں پہنچا نہیں، کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اب پھر کوئی طاقت تمہیں درمیان میں نہیں آنی چاہیے، اور جب محمد رسول اللہ پڑھ لیا، رسول اللہ کا کلمہ، تو اب رسول اللہ جو کہے اس کو مان لیں، یہ کلمہ ہے، یہ نہ کہے فلاں بزرگ نے کہا ہے، صلاح پڑھیے آپ نے کیا، یہ نہ کہے کہ فلاں بزرگ نے، گویا آپ نے کلمہ رسالت پڑھائی نہیں۔ اگر کلمہ رسالت پڑھا ہوتا تو پھر غدیر کا من کن تو بلایا نہیں ہوتا، غدیر کا من کن تو بلانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ زبانی کلمہ گو ہے، حقیقت میں کلمہ، حقیقت میں کلمہ عجیب نہیں، قرآن کی آیتوں کے ترجمہ الگ الگ کر دیا تم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 میں گزور دیا، اللہ اما پارا، یہ بتائیے اللہ نے قرآن پارا پارا نازل کیا تھا؟ کیا پارے کا قرآن اللہ نے نازل کیا؟ میرے دوست عزیز بتائیں تاکہ میں پانی پی لوں۔ کیا پارے کا؟ چلیے اس سوال کو آپ ہی کے لیے رہ دیتے ہیں، اس کا جواب آپ لوگ ڈھونڈیے، مجھ کو بتائیے کئے پارے کا قرآن؟ عزیزو، قرآن پارے میں نہیں تھا، جیسے حسن کا بیٹا کربلا کے میدان میں قاسم ہے، تقسیم نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ پھر قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اپنے محبوب کے فضائل بیان کرتا ہے، اب تم اس کا آپریشن کر دیتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دور تھے، نہیں تو کل والی بات ہم شروع کر دیتے، نزدیک ہوتے تو ابھی نظر پڑی ہے، وہ نہیں چھڑے، سزا پڑے محمد والے محمد۔ علم نشرح لک صدرک، یہ من کنتوں کا قصیدہ ہے، یہ من کنتوں کا قصیدہ ہے۔ اب مولانا یہ کیسے؟ آپ خوش کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ آپ کو نعمت دیتا ہے نا؟ اور ابھی ہمارے بزرگ دوست اور بھائی سے بات ہو رہی تھی، علامہ عرفان حیدرآبادی کی گفتگو کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ملا نہ مانے تو اسے مولی کھلاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ الحمدللہ کہے گا تو پھر پوچھیں گے، تو بہرحال علم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب، کیا میں نے آپ کے سینے کو چوڑا نہ کر دیا؟ یہ ترجمہ سنیے، آپ کے سینے کو پھلا نہ دیا، آپ کو خوش نہ کر دیا؟ انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، میرے حبیب، میرے محبوب، پریشانی کے بعد ہی آسانی ہے، پریشانی کے بعد ہی آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، عالم اسلام کے مفسر مسلمان
دکھلاؤ، اور اگر نہ دکھلا سکو تو اسلام سے خارج ہونے کا اعلان کرو۔ صلاۃ پڑھو محمد والے محمد کو۔ اسلام سے خارج ہونے جملے کو اسلام سے خارج ہونے کا اعلان کرو کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول کی تعریف قرآن نے یہ کیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ نہیں سمجھا؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی تعریف تو یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا یہ محبوب، میرا رسول میدان عرفات میں، میدان غدیر میں، میدان ایمان و اسلام میں، میدان ایمان و اسلام میں علی کی ولایت کا اعلان کر کے علی کو زمانے والوں کے سامنے نشر کر دے، اور اگر وہ رسول نہ کر سکے جس کو اللہ نے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کہا، تو پھر اس مسلمان کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان کہتے ہو تو پھر علی ولی اللہ مان لو، صلوات پڑھ دو۔ مسلمان دکھلایا گیا نا نسل۔ اچھا بتایا یہ نسل کب کہا جا رہا ہے؟ فائدہ توجہ، فائدہ فرحتہ فنصب وإلى ربك فارغب۔ میرے حبیب جب آپ نصب کر لیں اور اس ولایت و وصایت کے امور کو انجام دے چکے اور آپ فارغ ہو جائیں، ہر دوست و دشمن سے علی کے ہاتھ پہ بیعت کروا لیں، سلمان بھی بخیل کہے، سلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب پھر آپ واپس ہو جائیں۔ تو رسول کا آخری زمانہ ہے نا، تو آخری زمانے میں نسل دکھلاؤ، کئی عالم جھنڈا گاڑا کہیں، اگر ولایت آل محمد نہیں ہے تو، اور اگر نہ دکھلا سکا مسلمان تو اسے مسلمان کا نکاح نہیں، اس لیے کہ تمہارے نہ ماننے سے اسلام کا برا نہیں ہوا، اللہ کا برا نہیں ہوا، بلکہ تمہارے نہ ماننے سے رسول کی رسالت اور رسول کی صداقت پر حرف آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں میرا مجمع کہا رسول صادق و امین ہے، رسول صادق الامین ہے، رسول صادق بھی ہے، امانت دار بھی ہے، امانت کو پہنچانے والا بھی ہے۔ گویا آپ نے اگر نہیں مانا اور یہ تسلیم غدیر کو نہیں کیا تو گویا آپ نے رسول کو نہ امین مانا اور نہ صادق مانا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ شاید میں اپنا وقت گزار چکا ہے، نہیں اس میں صلوات پڑھیے محمد۔ اصل میں موضوع کی گفتگو جو ہوتی ہے تو وقت درکار ہوتا ہے اور ویسے معاملہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال میں جب یہاں پہ آیا ہوں
تو بات کرتا چلو کہ علی کو مولا نہ مان کر علی کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا کہ بگاڑ لیا، اور اگر بگاڑ لیتا تو وہ علی نہ ہوتا۔ ہاں قسم خدا کی، آل محمد کا کوئی بگاڑ نہ کو، وہ آل محمد نہیں، کسی اور سے گفتگو ہو گئی ہے، ملاقات ہو گئی ہے۔ آل محمد کا، ارے سب مسلمان نمازوں سے مسلمان ہی پڑھتے نا، یہ پوری دنیا میں مسلمان کی تعداد زیادہ ہے کافروں کی؟ بول دیجئے بھائی، ہم تو مولوی آدمی ہیں، اردو فارسی پڑھ کے آنے والے، اب بولیے زیادہ ہونے مسلمان پہ؟ تو جب اتنے کافر اللہ کا انکار کر کے اللہ کی الوہیت کو کچھ نہ بگاڑ سکتے ہے نا، تو آل محمد کو تسلیم نہ کر کے آل محمد ہم کیا بگاڑیں گے؟ ارے اللہ تو یہی چاہتا ہے نا، بس جملہ سمیٹ لیے، اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کے صفات کیا ہے؟ وہ حی لا یموت وہ یحیی و یمیت، اللہ کی صفت یہ ہے، اللہ چاہتا ہے آل محمد کو ایسے مانو جیسے میں آج بتا رہا ہوں، رسول اللہ نے 1400 برس پہلے بتایا، اور قرآن 1400 برس پہلے سے بتاتا چلا آیا ہے۔ بہت توجہ، جملے کو بہت پروال کرتے، صلوات ہو محمد و آل محمد۔ جیسے اللہ نے بتایا، جیسے رسول نے بتایا، جیسے قرآن بتاتا ہوا چلا آیا ہے، ویسے تسلیم کرو۔ کیسے؟ اگر وہ ولی ہے، ولایت اللہ کی اس کے پاس ہے، اللہ کہتا ہے ہمارا ولی محتاج نہیں ہو سکتا، ہمارا ولی نہیں تکالا کل شیء قدیر ہے، تو ہمارا بھی نمائندہ قادر ہو، جس چیز پر میں قدرت رکھتا ہوں اس چیز پر وہ بھی قدرت رکھتا ہوگا۔ تم نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی تعریف یہ ہے کہ وہ پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے پوچھا، اللہ نے جب بتا دیا تو ہم کو جب تلاش کرنا ہوا کہ ولی کہاں سے ملے گا، ولی ہر گلی میں تلاش نہ کرو، ہر خانقاہ میں جا کے تلاش نہ کرو، ولی ولی کہنے والے کو علی علی کہنے والا ولی ہوتا ہے، تو پھر علی کیا ہوگا؟ اس کے اندر وہ کمال ہے یا نہیں؟ وہ کون سا کمال؟ کا کمال یہ چھوٹا سا کمال، کا چھوٹا سا کمال کیا ہے؟ کا چھوٹا سا کمال یہ ہے کہ وہ قادر ہے، وہ حیات بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے نہیں؟ ارے جناب ابراہیم نے قرآن پڑھیے، جب نمرود کے دربار میں پھنسے اور نمرود نے پھنسانا چاہا تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے اللہ کی نشانی ہے، علامت یہ ہے کہ وہ زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، کام تو ہم کر لیں گے۔ تو اس نے کہا، پھر گھبرا کے کہا، جب قید خانے سے بہت توجہ، قید خانے سے 2 قیدی بلائے، جس کو آزاد کرنا تھا اس کو قتل کر دیا، جس کو قتل کرنا تھا اسے آزاد کر دیا، اور اب نمرود کہتا ہے اب بتا ابراہیم میں قدرت رکھتا ہوں یا نہیں؟ ایک مرتبہ گھبرا کے اس ابراہیم نے کہا جو علی کا بھی دادا ہے، ہائے 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 جملے کو بلا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن، اب اس کے بعد تو دلیل اس کے علاوہ نہیں لا سکتا، میری دلیل کو کاٹ نہیں سکتا۔ کہا کیا؟ کہا اگر تو واقعاً رب ہے، واقعاً خدا ہے، میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں سلوات پڑھو محمد۔ اتنا تسلیم کرو، کم سے کم اتنا تسلیم کرو
تو کم سے کم تسلیم کرو گے تو مسلمان بنو گے. سلمان بننے کے لیے پورا کا پورا تسلیم کرنا پڑے گا. مسلمان ہونا اور بات ہے, سلمان ہونا اور بات ہے. اب آئیے ہم دیکھیں کیا آل محمد کے یہاں یہ اختیار تھا یا نہیں, اقتدار تھا یا نہیں. لوگوں نے اسے موزہ کہا, نہیں ابھی وہ موزہ نہیں ہے, آل محمد کے ساتھ انصاف نہیں ہے. آل محمد نے اپنا اختیار بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کا ولی میں ہوں, اگر اللہ کا ولی میں نہ ہوتا تو یہ اختیار میرے ہاتھ میں نہ ہوتا. اور علی نے ٹھوکر سے زندہ کر کے اور نیت سے مار کے بتایا کہ دیکھو اللہ کی نشانی بتاتے ہو, میں اللہ کا وہی سفیر ہوں جس اللہ نے مجھے اپنے مملکت الہی کا مجھے سفیر بنایا ہے. اور سفیر کو جو ملک پاور دیتا ہے تو اس کے سائن کو ملک انکار نہیں کرتا, اس کی گفتگو سے ملک انکار نہیں کرتا. اسی طریقے سے آل محمد کو بھی اللہ نے اپنی ولایت کا پاور دیا ہے, اپنے اقتدار کا پاور دیا ہے کہ اب تو جو بولتا رہے گا وہ میرا ہوتا رہے گا. اس لیے کہ معصوم جو پیدا کیا ہے, معصوم جو رہبر ہے, معصوم سے غلطی کی, خطا کی, نسیان کا تصور بھی نہیں ہے. اسی لیے اگر اللہ کسی غیر معصوم کو ہادی و رہبر بنا دیتا تو رہبر کی کمی نہ ہوتی, بلکہ اللہ کی عدالت سے ہاتھ آتا کہ کیسے کو بنا دیا تھا. ہم علی کو نہ مانتے, ہم نے رسول اللہ کی کہ کچھ علی کا کچھ بھی نہ, بلکہ رسول کی ایک پہلو ہمارے سامنے کچھ نہ رہے. کہتے رہے جیسے ہم آئے گھر میں, اے ابا بوڑھے ہو گئے, کہتے رہے تو قرآن نے کہا ایسا شخص اگر باپ کی خیانت کرتا ہے تو جنت کی بو نہیں سن سکتا. اور پھر رسول نے بھی کہہ دیا انا والی ابا اما, میں علی اس امت کا باپ ہوں. باپ کے معاملے میں نفسائی نہ کرو. باپ اگر بیٹا بھی تھپڑ مار دے تو بیٹا اگر قیمت شریف کا صحیح ہے تو سر جھکا دے گا اور سر تسلیم نہ کرے گا تو سمجھ لے گا کہ لوگ کہتے ہیں ان کا بیٹا ہے, حقیقت میں نہیں ہے. سلوات پڑھ دے محمد. کیا دیجیے دوستو, بہرحال کل انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو کروں گا, اور ممکن ہے کہ 10 دن میں جو چیز میں چاہتا ہوں پیش ہو جائے, کیونکہ بات ہی کچھ ایسے نکل آتی ہے کہ وہاں نہیں پہنچا جا سکتا. میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے, میں کسی لائق تو ہوں نہیں, لیکن جہاں بھی میری آواز میرے بھائیوں اور عزیزوں پہ پہنچتی ہے, اگر صحیح وقت پر اور صحیح سے اگر پہنچ جائیں اور مجمع میں رہیں تو گفتگو کا ایک اور وہ شارٹ وقت میں بات ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ کو, میں ویسا مولوی نہیں ہوں کہ آپ مجھے سوال پوچھے تو میں ناراض ہو گیا, انہوں نے پوچھ لیا, آپ کا حق ہے پوچھنا, اس لیے کہ منبر جاہلوں کی جگہ نہیں ہے, عالموں کی جگہ ہے. میں عالم نہیں ہوں, عالم تو صرف آل محمد ہے, میں اس کا پیغامبر ہوں. مجھے پیغمبر تسلیم کرتے ہیں, صلاۃ علی محمد و آل محمد. اب گھبرا جاتے ہیں. بہرحال پیغمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے, معصوم پیغمبر ہونا اور بات ہے, پیغمبر آپ بھی ہیں, غدیر ہر پیغمبر ہے. آپ کے کیسے کہہ دیا؟ رسول اللہ نے کہا تھا
کہ جو یہاں سن لیے ہو جہاں جہاں جاؤ اس کے پیغام کو پہنچاؤ. پیغام کو پہنچانے والے ہی کو پیغمبر کہتے ہیں. سلام پڑھنے محمد والے. بہرحال ہم تو گریہ کرنے کے 1400 برس ہو گئے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور تعجب سے کہ یہ شیعہ ہر زمانے ہر سال یہ ماتم کرتے ہیں, ہر سال یہ جلوس نکالتے ہیں. یہ معلوم ہم جلوس کب نکالتے ہیں؟ یہ عزاداری, یہ احتجاج ہے. احتجاج سمجھتے ہیں میرے بچے؟ احتجاج. اور سینے پہ ہاتھ مار کر ہم جب 8-10 دن گھر پہ بیٹھ کر احتجاج کر کے تھک جاتے ہیں اور عالم انسانیت متوجہ نہیں ہوتی ہے, تو پھر ہم جلوس لے کر نکلتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں عالم انسانیت متوجہ ہو. ارے حسین جو نبی کا نواسا تھا, سیدہ کا لخت جگر تھا, نور نظر تھا, اس کا قصور کیا تھا کہ مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا؟ انصاف طلب ہے. انصاف کرو زمانے والوں, انسانیت کا دل رکھنے والوں. اس جسم میں گوشت کم اٹھ رہا ہے تو ذرا اس کو حرکت کے دو. رب ان کو ہاتھ سے رکھو کہ حسین کا قصور کیا تھا کہ مدینہ چھڑوا دیا. ہاں عزیزو, حسین جب مدینے سے رخصت ہوئے, تصور کریں جس کا کوئی اپنا عزیز جاتا ہے نا, اس کے دل سے پوچھو. میں نے اس سے پہلے روایت بتائی تھی, امام صادق کے سامنے کسی نے مرثیہ نہیں پڑھا, اور مجھے پڑھتا تھا. صرف آنکھ دیکھتے تھے اور روزے رسول کو رک کر کے چیخ مار کے کہتے تھے, سر سے امامہ پھیر کے کہتے تھے, قربان کر کے کہتے تھے, اے نانا, ارے وہی چاند نکل آیا, ارے جو کبھی نکلا تھا تو نکلنے سے پہلے ہمارا گھوڑا مار کے, اے نانا جو چاند نکلا ہے اب میرا گھر برباد ہو جائے. نانا یہ میرا گھر برباد ہو جائے گا. ہاں جی, وہ جانتے حسین کتنی حسرت کے ساتھ مدینے سے روکتے تھے. اس حسرت کو یاد کرو, کس حسرت کے ساتھ روضہ رسول پہ گئے, ماں کی قبر پہ گئے, مرثیہ پڑھا. لیکن عزیزو جب روضہ رسول پہ آئے, بس یہ چند جملے سنے اور تصور کریں. انشاءاللہ رات میں بستر پہ تصور کریں گے تو دنیا آپ دونوں کریں گی. میں نے کیا کہا, ہم عالم انسانیت احتجاج کر کے پوچھتے ہیں, یہ بتاؤ کہ میرے حسین غریب الوطن حسین سیدہ کا لال جس سیالہ نے چکی پیس کے پالا, وہ رسول نبی نے اپنے نونہالوں کو, ارے جس دن دنیا سے جانا تھا اس دن بھی اپنے نونہالوں کے سر میں شانہ کیا, نئے لباس بنائے, آناشتہ کیا, لب و رخسار چوما. ارے چہرہ کے دل میں کیا گزرتی ہوگی. ہاں جی, وہ حسین کیسے مدینے سے رخصت ہو رہا تھا. عزیزوں کا تصور کرو, جب روضہ رسول پر آخری رخصت کے لیے آئے حسین تو آواز بھی نانا, ارے آپ بھی مہاجر ہو, ارے کوفے سے, ارے نانا مکے سے آپ نے ہجرت کیا, لیکن نانا یہ آپ سے کہ اللہ نے آپ کو پھر فاتح کی صورت میں مکے پہنچایا. نانا نانا اب جو یہ تیرا حسین ہجرت کر رہا ہے, اے نانا, ارے جان لیکن لوٹ کر آئے گا. اے نانا, ارے جھولے سے اصغر کو لے جا رہا ہوں. اے نانا
بیان کرتے ہیں، روایت کے فکرے ہیں کہ سب سے جاتے ہیں، اور جب تک مدینہ دکھتا جاتا ہے نانا کے مدینے کو مڑ مڑ سے دیکھتے جاتے ہیں اور آواز دیتے جاتے ہیں، نانا کے مدینے خدا حافظ، نانا کے روزہ خدا حافظ، اے نانا کے روزے۔ ارے آپ چراغا کرنے کے لیے کوئی دوسرا تو آئے گا، لیکن اب شعالم الذین ظلموا منقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابعنا بهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہمارے کو قبول فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار بالخصوص اس عزاداری میں جو لوگ شریک ہیں، جنہوں نے خرچہ بچھایا ہے، جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے، پروردگار ان کے تمام تر حاجات پورا فرما، دین دنیا شبیل کر صبر فرما۔ جو لوگ یہاں حاضر ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کے سگڑا کی مغفرت فرما، ان کے تمام تر حاجات کو پورا فرما، دین دنیا شبیل کر برکت عنایت فرما۔ خصوصی دعا ہے کربلا کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، ہر سال نصیب فرما، اس سال بھی ہم سبھی کو نصیب فرما۔ خصوصی دعا ہے